نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم تلك آيات الكتاب المبين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ سورہ نمل کے اختتام تک کی باتیں ہم اس سے پہلے کچھ نہ کچھ کر چکے ہیں۔ اس کے بعد 20ویں سپارے میں سورہ القصص شروع ہوتی ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے دشمن فرعون اور قارون کا ذکر کیا، اور اس کے مقابلے میں موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات پر اللہ کی جو نصرتیں اور اللہ کی مدد جو نازل ہوئی، اللہ نے اس کا ذکر کیا اور سمجھایا اس بات کو کہ ہمیشہ اور ہر مشکل میں، ہر مصیبت میں تم اللہ کو پکارا کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں مشکلات سے خود نکالیں گے اور اللہ مدد کریں گے، تمہارے دشمن کو ناکام اور نامراد کریں گے۔ پھر خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہوں۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے بھی ہمیشہ اللہ کو پکارا اور آپ بھی ہمیشہ اللہ کو پکارتے ہیں۔ اللہ نے ان کی بھی مدد کی، اللہ آپ کی بھی مدد کریں گے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے دشمنوں کو ناکام اور نامراد کیا، آپ کے بھی جتنے دشمن ہیں اللہ ان سب کو ناکام اور نامراد کریں گے۔ فاتح کامیاب صرف اور صرف آپ ہی ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا ذکر کیا، اور بلکہ فرمایا نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون۔ ہم موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ تمہیں حق اور سچ کے ساتھ سناتے ہیں، اور جو ایمان والی قوم ہے نا اس کو اس سے بڑا فائدہ ہوگا، ایمان والوں کو اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ فرمایا کہ جو فرعون تھا وہ بڑا سرکش اور متکبر تھا، اور اس نے اپنی رعایا کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا۔ یہ جو آج فارمولہ ہے نا کہ ان کو آپس میں لڑاؤ اور خود حکومت کرو، یہ اصل میں فرعون کا فارمولہ ہے۔ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ۔ اس نے گروہوں میں لوگوں کو تقسیم کیا ہوا تھا تاکہ یہ لوگ کمزور ہوں اور میرے مقابلے میں کوئی بھی سر نہ اٹھا سکے، میری حکومت قائم و دائم رہے۔ اور پھر اس کو اس بات کا بھی خطرہ تھا کہ کوئی بندہ کھڑا ہو سکتا ہے جو میری حکومت کے زوال کا ذریعہ بنے گا۔ بعضوں کو خواب بھی آئے، خود بھی اس نے کئی خواب دیکھے جس میں اشارہ تھا کہ تیری خیر ہے کوئی نہیں ہے، کیونکہ جو ظالم ہوتا ہے ظالم کا ظلم ایک حد تک چلتا ہے، اس سے آگے نہیں چل سکتا، بس ہو جاتا ہے ظالم کا بھی ایک نہ ایک دن جا کے۔ اس کو جب بتایا گیا کہ ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے اور بنی اسرائیل میں اس لڑکے نے پیدا ہونا ہے جو تمہارے لیے زوال کا ذریعہ ہوگا، اس نے آرڈر کر دیا جو بچہ پیدا ہونا اس کو پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا جائے، تاکہ جو میرے لیے زوال کا ذریعہ بنے وہ زندہ ہی نہ رہے۔ کچھ عرصے بعد لوگوں نے مشورہ دیا کہ یہ ویسے فیصلہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ اگر یہ بچے اس طرح ہم قتل کرتے رہیں تو کل کو ہماری خدمت کرنے والے کون ہوں گے؟ کوئی نوکر چاکر بھی تو ہمیں چاہیے نا، لڑکے تو سارے مر جائیں گے آہستہ آہستہ۔ کچھ عرصے بعد پھر سارے کام خود ہی کرنا، وہ تو بنی اسرائیل کو غلام بنا کے رکھا ہوا تھا نا،
کہنے لگا چلو اچھا اس طرح کرو، 1 سال جو بچے پیدا ہونا ان کو قتل کریں گے، اور 1 سال جو پیدا ہوں گے ان کو ہم قتل نہیں کریں گے، زندہ رکھیں گے، چھوڑیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو اس سال وجود عطا فرمایا، آپ کی تخلیق ہوئی جو سال فرعون کی جانب سے بچوں کے قتل کرنے کا تھا۔ اللہ نے کہا کہ میں بھی فرعون تیری گود میں نہ پال کے دکھلواؤں تو مجھے بھی خدا نہ کہنا۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات پیدا ہوئے، اب کیا کریں؟ کون سی ماں اس چیز کو برداشت کرتی ہے کہ میرے بیٹے کو قتل کر دیا جائے، مار دیا جائے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی ماں کے دل کو مضبوط کیا، یوں سمجھو کہ ہم نے وحی کی ان کی جانب، دل میں ڈالا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے خوف کی، ڈر کی، آپ کا کام یہ ہے ان ارضعیہ، آپ دودھ پلاتی رہیں، جب خوف ہونا ان کے بارے میں تو ایک صندوق میں ڈال کے دریا میں ڈال دینا، ڈرنا نہیں ہے، غم نہیں کرنا، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو واپس کریں گے۔ ایسا ہی ہوا، جتنی دیر چھپا سکی کسی کو نہیں پتا، آہستہ آہستہ پتہ لگنا شروع ہوا۔ اب تو جی مشکل ہے ان کو رکھنا، صندوق میں ڈالا اور دریا میں ڈالا، اور اس دریا سے نہر نکلتی تھی جو فرعون کے محل سے ہو کے جاتی تھی، صندوق اسی نہر کی طرف اللہ تعالیٰ نے موڑ دیا جو فرعون کی دربار میں جاتی تھی۔ صندوق وہاں سے گزرنے لگی، پکڑا گیا، کوئی صندوق جا رہی ہے، اس میں کیا ہے؟ آگے تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات جو بالکل بچے، سورہ طٰہٰ میں ہے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات پر محبت ڈال دی، جو بھی آپ کو دیکھتا فریفتہ ہی ہو جاتا، آنکھیں ٹھنڈی ہونا شروع ہو جاتی۔ جب ان لوگوں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو، سب کی آنکھیں کلیجے ٹھنڈے ہونے لگے، آہا کیسا بچہ ہے یہ، تو کیسا بچہ ہے، کتنا پیارا بچہ، بچہ تو پھر بچہ ہوتا ہے نا، پھر وہ ہو جس نے کل کو نبی بننا، پھر اللہ خاص محبت بھی عطا فرمائے۔ فرعون کی بیوی تک بات پہنچی، کیا ہے جی بچہ ملا ہے، دکھاؤ، ہو اتنا پیارا بچہ، میں اس کو اپنا بیٹا بناتی۔ فرعون نا 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 نا، ہم تو بچے قتل کروا رہے ہیں، پتہ نہیں یہی بچہ نہ ہو جو میرے لیے زوال کا ذریعہ بن جائے۔ اس نے کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، اس بچے کو تم قتل کرو، میں نے قتل ہونے دینا ہی نہیں ان کو، جو مرضی کر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اکبر، موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی بہن بھی تھی، اب ماں تو جان ہی رہی، بہن کو کہا کہ تم دریا کے کنارے کنارے سے چلتی جانا، ذرا دیکھنا کہ بنتا کیا ہے، ہوتا کیا ہے۔ اب وہ بہن بھی پیچھے پیچھے دیکھتی جا رہی ہے کہ صندوق کس طرح فرعونی دربار میں پہنچی، کیسے کھولا گیا اور کس طرح بچہ نکالا گیا، بات فرعون تک پہنچ گئی، وہ تو اور ڈر گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات، آپ کی جو والدہ تھی نا، ان کا دل انتہائی غمگین تھا، اگر ہم نہ تسلی دیتے تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ ہم نے کہا کوئی نہیں، آپ رہیں۔ اب فرعون اپنے آپ کو خدا کہنے والا بیوی کے ہاتھوں سے مجبور ہو گیا، کہتا اپنے آپ کو خدا ہے، مجبور ہو گیا بیوی کے ہاتھوں سے، نہیں قتل ہونے دینا، اس کو تو اپنے پاس رکھیں گے، قرۃ عین لی ولک، یہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور تیری آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوں گی اس سے، لا تقتلوہ، قتل نہیں کرنا اس کو۔ مجبور ہو گیا، مان گیا۔ اچھا جی اس کے لیے کوئی دودھ کا انتظام کرو کہ بچہ ہے دودھ پیئے، فلاں عورت پلائے، فلاں پلائے، فلاں پلائے، فلاں پلائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم موسیٰ علیہ السلام کو کسی عورت کا دودھ پینے ہی نہیں دیتے تھے کہ کسی خاتون کا وہ دودھ پیئے۔ اب وہ بہن کھڑی دیکھ رہی ہے سارا ماجرا، اس کا بھی نہیں پی رہا، دودھ نہیں پی رہے، اس کا بھی نہیں پی رہے، کہنے لگی، بہن تھی نا آخر بول پڑی، رہا نہیں گیا، میں تمہیں ایک ایسی عورت بتلاتی ہوں کہ یہ بچہ ان کا دودھ پی لے گا، تو اچھا تیری بڑی مہربانی، ایسی عورت سے ہماری ملاقات کرا دے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی والدہ کو بلایا گیا کہ آپ دودھ پلائیں۔
ان کا جی نہیں میرے لیے تو مشکل ہے، میں شہر سے باہر رہتی ہوں، تو یہاں میں رہوں تو میرا سارا معاملہ خراب ہوتا ہے، تو میں تو نہیں پلا سکتی۔ انہوں نے کہا نہیں آپ کی مہربانی، آپ اس کو دودھ پلائیں، کیونکہ وہ آئی تو موسیٰ علیہ السلام ان کا دودھ پینا شروع کر دیا۔ کہا شکر ہے کوئی عورت تو ملی نا جس کا دودھ پی رہے ہیں یہ۔ کہا ہم آپ کو اجرت بھی دیں گے دودھ پلانے کی، بچہ بھی آپ اپنے ساتھ گھر لے جائیں، کوئی نہیں، ہمیں ملاقات کرانے کے لیے جہاں پر لے کے آتے رہیں، اجرت ہم آپ کو دیں گے۔ اب دیکھیے جب اللہ تدبیر کرنے پر آتا ہے تو عقلوں پر بھی پردہ ڈال دیتا ہے، ورنہ وہ کہہ سکتے تھے بہن سے تجھے کیا پتا ہے اس خاتون کا دودھ پیے گا، یہ تمہاری کو ملی بھگت ہے، کچھ نہیں، وہ اس طرف جواب ہی نہیں گیا، فرعون کا بھی نہیں گیا۔ کہنے لگے نہیں شکر ہے یہ دودھ پینا شروع ہو گیا، بس یہ بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے پہلے کہا تھا نا کہ واپس کریں گے، اللہ نے واپس بھی کیا اور اجرت بھی ان سے دلوائی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اللہ کے وعدے سچے ہوتے ہیں، یقین رکھنا چاہیے اس بات میں۔ قصہ مختصر، موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات دن بدن بڑے ہوتے گئے۔ اب کبھی والدہ کی جانب، کبھی شہر میں، اور والدہ کا گھر جو ہے شہر سے باہر تھا، آتے جاتے رہتے تھے، اور ادھر شاہی خاندان کے فرد شمار ہوتے ہیں، شہر کے اندر بھی بڑی عزت اور وقار کے ساتھ رہتے تھے موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات، لیکن کڑتے رہتے تھے کہ بنی اسرائیل کو جو غلام بنایا ہے نا یہ ٹھیک نہیں کیا، کیونکہ موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات تو بنی اسرائیل میں سے تھے نا، اگرچہ ان کو عزت دی ہوئی تھی۔ فرمایا موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات جوان ہو گئے، اللہ اکبر، بلغ اشدہ واستوى، فرمایا اپنی پوری قوت اور طاقت کو پہنچے، جوانی کی عمر کو۔ فرمایا ایک دن شہر کے اندر آئے، دیہات سے، اپنی والدہ کے گھر سے، دیکھا دو آدمی لڑ رہے ہیں، ایک ان کے بنی اسرائیل قبیلے کا ہے، دوسرا فرعون کے قبیلے قبطی کا ہے۔ ان کو سمجھایا یہ کیا کر رہے ہو تم، چھوڑو لڑائی کو، ختم کرو۔ لیکن جو لڑ رہے ہوتے ہیں ان کو جوش اور زیادہ آتا ہے نا۔ موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات نے ان کو چھڑانے کی کوشش کی، چھڑاتے جب دیکھا کہ وہ نہیں چھوڑ رہے، موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات نے ایک مکہ مارا اس قبطی کو، فَوَقَذَهُ موسیٰ، وہ ایسا مکہ اس کو لگا، فَقَذَا عَلَيْهِ، بندہ ادھر ہی مر گیا۔ اللہ اکبر۔ وہ جو قبطی تھا موسیٰ علیہ السلام کے مکے کے سامنے اس نے کیا ٹھہرنا تھا، حدیث شریف میں موجود ہے نا، بخاری شریف میں، کہ جب آخری وقت آیا نا موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات کا، تو حضرت اسرائیل تشریف لائے، بخاری شریف میں موجود ہے، اور آئے سیدھا ہی، ہاں جی کون؟ کہا ملک الموت ہوں، فرشتہ ہوں، روح قبض کرنے کے لیے آئے ہوں۔ کہا تو آئے، ایک تماچا رسید کیا اس کو، جس میں کہ اس کی آنکھ ہی نکل آئی۔ تو حضرت اسرائیل واپس گئے، رب العالمین کیسے بندے کے پاس بھیج دیا مجھے، وہ نہیں مرنا چاہتے، وہ نہیں جانا چاہتے، بڑے سخت آدمی ہیں، توبہ توبہ، بہت سخت آدمی ہیں۔ اور واقعتاً میں نے پہلے کہا نا، جیسا فرعون ہوتا ہے اللہ موسیٰ بھی ویسے ہی پیدا کرتے، وہ بھی تو بڑا سرکش تھا۔ موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات کا غیظ و غضب، جاہ و جلال، وہ 21ویں سپارے میں آئے گا۔ ایک مرتبہ وہ ایک پتھر کپڑے لے کے بھاگ گیا نا موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات، موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات نے جب کپڑے لیے تو اپنی لاٹھی دے ماری اس پتھر کے اوپر۔ حدیث شریف میں ہے آپ علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا، میں ابھی دیکھ رہا ہوں موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے نشانات پتھر پر بھی پڑ گئے، اس پر بھی لکیریں پڑ گئی۔ پروردگار بندہ بڑا سخت ہے، کیوں کیا ہوا؟ جی ایسا میرے ساتھ ہوا۔ کہا دیکھو نا، نبیوں کے پاس جیسے جانا چاہیے اس طرح تو پھر آپ نہیں گئے نا۔ انبیاء کے پاس جانے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ جائیں، ان سے اجازت لیں۔ کیا آپ رہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے پاس جانا چاہتے ہیں؟ تو وہ ظاہری بات ہے اللہ کی طرف ہی آئیں گے۔ آپ علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات نے بھی یہی فرمایا اپنے آخری وقت میں کہ اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے دنیا کا اور آخرت کا، اور اس بندے نے آخرت کو ہی ترجیح دی۔ آپ نے بھی یہ جملہ فرمایا، یعنی میں نے جانا ہی ہے۔ اب حضرت اسرائیل پھر آئے، ہاں جی اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں، ابھی دنیا کے اندر رہنا ہے،
تو بیل کی پیٹھ پر آپ ہاتھ رکھ دیں، جتنے بال آئیں گے اتنے سال آپ کو مزید زندگی مل جائے گی۔ اچھا جی مل جائے گی تو پھر کہا پھر جانا ہے، کہا پھر جو جانا ہے پھر ابھی چلتے ہیں۔ پھر اس وقت پھر ابھی چلے نا، چلو جی اب ہوئی نا بات اس طریقے سے لے کے آنا۔ تو حضرت اسرائیل کا یہ حال ہوا، قبطی کا کیا ہونا تھا؟ فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، اس کا تو کام ہی ادھر تمام ہو گیا۔ پھر بات وہی آئی کہ موسیٰ علیہ السلام ہمیشہ اللہ کو پکارتے تھے، فوراً وہاں دعا کی، رب انی ظلمت نفسی، یا اللہ یہ زیادتی ہو گئی، جان بوجھ کر تو نہیں کیا لیکن فاغفر لی، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، کیونکہ تو ہی معاف کرنے والا ہے اور آئندہ میں کسی کے ساتھ ایسا نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے کہا کوئی بات نہیں، ختم ہو گئی بات۔ اب وہ بندہ مر گیا اور دوسرے کو کہا بنی اسرائیل کو بتانا نہیں کسی کو، ٹھیک ہے جی۔ اگلے دن پھر کسی دن آئے شہر کے اندر، دیکھا وہی بنی اسرائیل دوسرے کے ساتھ لڑ رہا ہے، پھر دوبارہ بنی اسرائیلی جو تھا۔ اللہ اکبر۔ اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے جب اس کو دیکھا تو غصہ آیا، فرمایا مجھے لگتا ہے تو ہی لڑاکا ہے، کل بھی تو لڑ رہا تھا پھر آج لڑ رہا ہے، چل چھوڑ، ہر کل لڑائی پکڑی ہوئی ہے۔ چھڑانے کے لیے ہاتھ آگے کیا نا، وہ ڈر گیا، اس نے کہا کل اس کو مکہ پڑا وہ مر گیا، آج میں مروں گا۔ تو اس نے جلدی سے کہہ دیا اوہ کل بھی ایک بندہ مارا، آج پھر مجھے مارنے لگے، آج مجھے مارنا ہے۔ لڑائی تو ختم ہو گئی، وہ جو دوسرا بندہ تھا نا اس نے سن لیا کہ وہ جو قتل ہوا ہے وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں سے ہوا ہے۔ اس نے جا کے فرعونی دربار میں جا کے وویلا مچا دیا، بندہ مل گیا جی کس نے قتل کیا؟ کون جی؟ وہی بچہ جو آپ کا بنا ہوا۔ فرعون پہلے ہی تشویش میں مبتلا رہتا تھا، نہیں اس بندے سے مجھے خطرہ ضرور ہے۔ کہا دیکھا میں نے کہا تھا نا۔ اب اس نے کیا کیا؟ تو وہاں مشورہ ہونے لگا کہ ان کو قتل کر دیا جائے تو وہی بہتر ہے، شروع میں ان کو قتل کرنا چاہیے تھا۔ اب نوبت یہاں تک پہنچی، وہاں اللہ تعالیٰ جب مدد کرنے پر آتے ہیں تو اس کی مدد کے نرالے انداز ہوتے ہیں۔ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ، ایک وہاں پر بیٹھا ہوا جو مشیر تھا ان کا، وہ اٹھا سیدھا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو آ کر بتایا، کہا آپ کے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں آپ یہاں نہ رہیں۔ کہا ٹھیک ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے مصر چھوڑا، پھر وہی بات دعا کی، رب نجنی من القوم الظالمین، رب العالمین اس ظالم قوم سے مجھے نجات عطا فرما۔ پھر اللہ سے مانگا، ہر مصیبت میں مانگنا کس سے ہے؟ اللہ سے۔ چلتے 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 حضرت موسیٰ مدین جا پہنچے جو حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا علاقہ ہے۔ اللہ اکبر۔ وہاں پر جب پہنچے بھوک بھی لگی ہوئی ہے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، ایک کنواں ہے، لوگ اپنے جانوروں کو لاتے ہیں پانی پلانے کے لیے۔ دیکھا کہ دو عورتیں ہیں اور ان کے پاس بکریاں ہیں جن کو وہ پانی نہیں پلا رہی، کھڑی ہوئی ہیں لے کر۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات بیٹھ کر کافی دیر دیکھتے رہے، پھر آخر کار اٹھ کے گئے ان کے پاس کہ تم اپنے جانوروں کو پانی کیوں نہیں پلاتے، بکریوں کو؟ اللہ اکبر۔ وہ کہنے لگی کہ بات یہ ہے کہ ہم عورت ذات ہیں، ہم ان مردوں کے ساتھ اختلاط نہیں کیا کرتے، جب یہ سب لوگ پانی پلا کے چلے جائیں گے نا تو ہم پھر اپنی بکریوں کو پانی پلائیں گے، جب تک یہ ہیں ہم نے پانی نہیں پلانا۔ اچھا تو کوئی مرد نہیں ہے گھر میں؟ کہا نہیں، صرف ہمارا باپ ہے اور وہ بھی بوڑھا ہے، کوئی اور ہے نہیں۔ کہا ادھر لاؤ بکری، لے گئے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات۔ بہت بڑا ڈول تھا جس سے پانی کئی لوگ اس کو مل کے کھینچا کرتے تھے، ایک آدمی نہیں۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے اکیلے ہی کھینچا، پانی پلایا اور وہ گئے۔ لوگ دیکھ کے بڑے حیران بھی ہوئے۔ جب وہ واپس گئیں یہ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے لگے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات الگ بیٹھ کے، پروردگار رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یا اللہ جو بھی تو خیر نازل کرے نا میں اس کا بڑا محتاج ہوں، مجھے ضرورت ہے آپ کی خیر کی، یا اللہ کو کھانے کو عطا فرما دے، یا اللہ رہنے کو عطا کر دے، ہر خیر کا میں محتاج ہوں، طلبگار میں ہوں، دینے والا تو ہے۔ اللہ سے مانگے۔ وہ دو بیٹیاں حضرت شعیب کی جب واپس گئیں، کہا آج جلدی کیوں آ گئی؟
کہنے تو لیٹ آتی. یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے اپنی اولاد پر بھی نظر رکھیں. یہ نہیں میری جو اولاد ہے بڑی نیک ہے جی، بڑی صالح. ہر آدمی اپنی اولاد کو نیکی سمجھتا ہے، لیکن بڑے رنگوں میں شیطان پھرتا ہے، مختلف ہیلوں و بہانوں میں. ماں باپ کو، بڑوں کو چاہیے پوری نظر رکھیں، اعتماد کریں، بد اعتمادی نہ کریں، لیکن کھلی چھوٹ بھی نہ دیں ان کو. کہا کیوں جلدی آئی؟ وجہ کیا بنی آج جلدی آنے کی؟ کہا ایک مرد تھا جس نے ہمارے ساتھ نیکی کی ہے تو اس کی وجہ سے ہم جلدی آ گئے. کہا وہ کون ہے؟ کہا ہم جانتے نہیں، کوئی مسافر لگتا ہے. کہا مسافر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹھکانہ نہیں ہے اس کے پاس. اس نے نیکی کی ہے اور نیکی کا بدلہ بھی نہ دیں، جاؤ اس کو بلا کے لے آؤ. موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، اللہ نے وہ بھی تو قبول کی نا کہ خیروں کا محتاج ہوں پروردگار میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بیٹی آئی اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو بلانے کے لیے، بس بلانے کا انداز کیا تھا وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء. ایک بیٹی آئی چلتی یوں تھی کہ گویا کہ زمین پر نہیں حیا کی زمین پر چلتی آ رہی تھی. یہ نہیں کبھی دائیں دیکھنا، کبھی بائیں دیکھنا، کبھی اس کو دیکھنا، کبھی اس کو، نہیں، پورے پردے سے نظریں جھکا کے اس طرح شریفانہ طور پر چل رہی تھی کہ رب العالمین فرماتے ہیں یوں سمجھو کہ حیا کی چادر پہ چلتی آ رہی تھی. بیٹیوں کا، بہنوں کا چلنے کا یہ انداز ہوتا ہے، باہر جانے کا یہ انداز ہوتا ہے. مجبوریاں ہوتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. وہ کہتے کیا کریں جی، آج کی مجبوری ہے، کوئی اور ہے نہیں. مجبوری حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کی بھی ہے. صرف بیٹیاں، بیٹا ہے کوئی نہیں، خود بوڑھے ہیں، خود کام کر نہیں سکتے، لیکن بیٹیوں کو تربیت کیسے دی؟ اکیلے بھی جا رہی ہیں تو ان کے جانے کا تذکرہ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ ایسی ہونی چاہیے، یہ حیاداری ہونی چاہیے. اور آ کے کہنے لگیں ان ابی یدعوک، میرے ابا جان آپ کو بلا رہے ہیں، آپ تشریف لائیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے، سارا واقعہ سنایا. حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا لا تخف، ڈرنے کی ضرورت نہیں، ظالم قوم سے آپ کی نجات ہو گئی. یہاں اس کی حکومت نہیں چلتی، یہاں اس کا زور نہیں چلتا. اچھا آپ یہاں رہیں. اب جو ہے نا بیٹیوں میں سے کہنے لگی ابا جان مسافر تو ویسے ہی ہیں اور ان کو ٹھکانے کی ضرورت بھی ہے اور ہمیں ایک مددگار کی ضرورت بھی ہے، تو ان کو ہم اپنے ہاں مزدوری پہ رکھ لیتے ہیں. استاجر ہو، کیوں؟ ان خیر من استاجرت القوی الامین، کیونکہ ان کے اندر کام کی قوت بھی ہے اور امانت دار بھی ہے. قوت بھی ہے کہ کئی بندے مل کے جو کام کر رہے تھے اکیلے حضرت موسیٰ نے کیا. تو کسی آدمی کو جو ذمہ داری دینی ہو اس کی صلاحیت اس میں ہونی چاہیے. کیا صلاحیت ان میں ہے؟ دوسرے نمبر پر الامین، انتہائی امانت دار ہیں کہ جب میں ان کو بلانے کے لیے گئی تو آنے لگے تو مجھے کہا بیٹی تم پیچھے چلو، بہن پیچھے چلو، میں تمہارے آگے چلوں گا. کیونکہ خاتون کا آگے چلنا مناسب نہیں، بے پردگی ہو سکتی ہے. بس جہاں سے مڑنا ہو، کوئی بات ہو تو اشارہ کر دینا دائیں ہو جاؤ کہ بائیں ہو جاؤ بس. کہا امانت دار آنکھ معلوم ہوتی ہے، تو امانت دار شخص کو تو گھر میں رکھنا چاہیے. یہ دو صفات ہیں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے متعلق یہ ساری بات سن کر حضرت شعیب نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ اگر امانت دار ہیں تو پھر تو ہمیں رشتہ کرنا چاہیے نا، کہ ایسا قابل شخص نیک آدمی ہمیں ملے تو اور کیا چاہیے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ٹھکانہ بھی ملا، 10 سال بھی تقریباً وہاں پر رہے، نکاح بھی ہو گیا. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا اب میں واپس جانا چاہتا ہوں. کہا ٹھیک ہے، آپ کی یہ بیوی ہے، آپ لے جانا چاہیں تو ٹھیک، یہ نہیں کہ ہم نے تو نکاح کیا تھا، یہ ہماری بیٹی ہے، یہاں رہے گی، آپ لے کر کیسے جائیں. نکاح کے بعد آپ کا اختیار نہیں ہے، خاوند کا اختیار ہے. وہ جہاں رکھے، ماں باپ نہیں مجبور کر، کہہ سکتے ہیں اپنی بات لیکن منوا نہیں سکتے، خاوند کی چلے گی، خاوند ہی اس کے لیے. حضرت شعیب اللہ کے پیغمبر ہیں پر منع نہیں کیا. 10 سال وہاں بکریاں چرائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. قصہ مختصر، واپس آئے، طور کے پاس سے گزرنے لگے
اور وہاں پر محسوس ہوا کہ کیا ہے، آگ ہے، آگ لینے کے لیے گئے، اللہ کی طرف سے ندا آئی کہ آپ آج سے ہمارے پیغمبر، آپ ویسے نہیں جائیں گے، اب فرعون کی رہنمائی کے لیے آپ جائیں گے۔ یہ پروردگار میں اکیلا، وہ تو بڑا مضبوط، فرمایا ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، رب العالمین میرا بھائی ہے، چلو اسی کوئی نبی بنا دے، کوئی تو دوسرا میرے ساتھ ہونا۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، حضرت ہارون بھی آپ کے ساتھ ہمارے پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیمات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھائی نے کسی پر اتنا احسان نہیں کیا جتنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام پر احسان کیا ہے، اللہ سے مانگ کر ان کو نبی بنوا دیا، اللہ کے نبی ہو۔ پھر فرعون کے دربار میں جانا اور وہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے وہ اختصاراً ذکر کی جس کا تذکرہ میں پہلے بھی کر چکا ہوں۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو تباہ و برباد کر دیا، ناکام اور نامراد کر دیا، ختم ہو گیا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمان جب وہاں پر گئے تو ہر موقع پر وہاں بھی اللہ کو پکارتے رہے، جب مشکل آئی تو اللہ میری مدد کر، اے اللہ میری مدد کر، تو اللہ نے فرمایا اے مسلمانوں، جب بھی تمہارے اوپر پریشانی آئے تم نے بھی اسی طرح میرے سے مدد مانگنی ہے۔ اور پھر ساتھ اللہ تعالیٰ نے جب یہ واقعہ ختم کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو ذکر کیا۔ میرے حبیب جب یہ سب کچھ ہوا تھا، جب یہ طور کا واقعہ ہوا اور یہ باقی واقعات ہوئے، آپ وہاں پر موجود نہیں تھے، یہ ہم نے آپ کو ساری چیزیں بتائی ہیں اور آپ اپنی امت کو بتا دیں۔ فرمایا یہی تو آپ کے نبی ہونے کی دلیل اور علامت ہے۔ فرمایا پھر اللہ نے اپنی توحید کی دلیل بیان کی کہ دیکھو اگر اللہ رات کو کھڑا کر دے تو دن کو کون لا سکتا ہے، اگر اللہ دن کو کھڑا کر دے رات کو کون لا سکتا ہے؟ کوئی نہیں۔ جو اللہ دن کے بعد رات کو اور رات کے بعد دن کو لاتا ہے، تم پکارو، اللہ مشکلات کے بعد آسانیاں بھی لے کر آ جائے۔ پھر قارون کا ذکر کیا، فرمایا بڑا مالدار تھا، کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، لیکن کیا ہے جب مال و دولت آیا اترانے لگا، تکبر کرنے لگا۔ اسے کہا یہ اچھا نہیں لگتا، احسن کما احسن اللہ الیک، جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا نا تو اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کیا کر۔ ہیں انما اوتیتہ علی علم عندی، اور یہ اپنے ہنر سے کمایا ہے، کسی سے لیا تھوڑا ہے، چوری تھوڑا کیا، میں کسی کو کیوں دوں؟ اچھا۔ فرمایا ایک دن اپنی زیب و زینت کا اظہار کرنے کے لیے قافلے کے ساتھ نکلا، حشم و ختم آگے پیچھے تھے، جا رہا، لوگ دیکھ رہے، کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش کہ ہمیں بھی اس طرح ہی ملتا جس طرح قارون کو دیا گیا ہے، ہمیں بھی یہ چیزیں ملتی۔ فوراً قال الذین اوتوا العلم، جو علم والے لوگ تھے انہوں نے کہا نا 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 نا، یہ کیا تمنا کرنے لگے، یہ کیا کہنے لگے، یہ ہرگز نہیں تمنا کرنا، یہ تمنا نہ کرنا۔ کیوں؟ کہا ایمان لا کر عمل صالح پر جو اللہ دیتا ہے وہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہوتا ہے، اس کی کیوں تمنا کرتے؟ ایمان لاؤ، عمل صالح کرو، اللہ اس سے بھی تمہیں بہتر عطا کرے۔ تو علم والے ہمیشہ انسان کے کام آتے ہیں۔ یہ بھی ساتھ ظاہر ہے کہ اگر علم والے نہ ہوں، ان کی رہنمائی نہ ہو تو انسان کہاں سے کہاں پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ وقت بھی آیا کہ قارون کو اس کے خزانوں سمیت اسی زمین کے اندر دھنسا دیا، دھنس گئے اسی کے اندر۔ تو اب وہ جو کل کہہ رہے تھے نا کہ کاش کہ ہمیں بھی ایسا ہی ملتا، تو وہ کہنے لگے شکر ہے اللہ کا کہ ہمیں ان لوگوں نے سمجھا دیا، نہیں تو ہم بھی ان کے ساتھ ایسے ہی جاتے۔ اللہ نے فرمایا دیکھو جو غیر اللہ کے ساتھ دوستیاں لگاتا ہے وہ ناکامی ہوتا ہے، ناکامی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر آخری رکوع میں مماثلت ذکر کی، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ فرمایا جس طرح موسیٰ علیہ السلام کا دشمن فرعون، موسیٰ علیہ السلام کا دشمن قارون، اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا دشمن ابو جہل، عتبہ، شیبہ اور یہ لوگ۔ فرمایا کہ حضرت موسیٰ نے ہمیشہ اللہ کو پکارا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیشہ اللہ کو پکارا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہجرت ان کے لیے فائدے کا اور آسانی کا ذریعہ بنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت بھی آپ کے لیے آسانی کا ذریعہ بنی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات واپس آئے اپنے شہر کے اندر، اللہ نے وہاں بھی کامیابی دی، اللہ نے یہاں بھی وعدہ کیا ان الذی
فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، میرے حبیب جس رب نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے وہ رب آپ کو دوبارہ بھی مکہ لے کے جائے گا، کہ اگرچہ ابھی مکہ والوں نے نکالا لیکن ایک دن آئے گا کہ یہ مکہ فتح بھی ہوگا۔ کل 16 رمضان تھی نا، 16 رمضان فتح مکہ کا دن ہے، تو اللہ نے پہلے ہی وعدہ کیا میرے حبیب ہم آپ کو واپس کریں گے۔ فرعون تباہ ہوا، اسی طریقے سے آپ کا دشمن ابو جہل اور ابو لہب بھی تباہ و برباد ہوں گے، نہیں بچیں گے۔ اور آپ کے جو دشمن تھے، مورخین نے لکھا کہ جو ابو جہل اور یہ دشمن تھے یہ فرعون سے بھی بڑے فرعون تھے، اس لیے کہ فرعون نے بھی کیا کیا، مرتے ہوئے کیا کہا تھا، آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، میں ایمان لاتا ہوں، حضرت موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا اب ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ اور آپ کا جو دشمن تھا ابو جہل، آخری وقت بدر کے اندر جب اس کو قتل کیے جائے، دو بچوں نے معوذ اور معاذ نے رضی اللہ تعالی عنہما جب اس کو زخمی کیا، زندہ تو تھا نا، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر گئے، گردن کاٹنے لگے، تو وہ اس وقت بھی کہہ رہا تھا کہ ایک تو مجھے افسوس ہے کہ میں ان بدووں کے ہاتھوں سے قتل کیا جا رہا، اور دوسری بات اس نے یہ کی کہ میری گردن کو ذرا نیچے سے کر کے کاٹنا، نیچے سے، تاکہ جب میری گردن پڑی ہو تو پتہ لگے کسی سردار کی گردن پڑی ہوئی۔ لا حول ولا قوة، اس وقت بھی اس کو کوئی ندامت نہیں تھی، تو وہ فرعون سے بھی بڑا فرعون تھا، تو اللہ نے پہلے فرمایا جس رب نے فرعون کو تباہ کیا وہ آپ کا فرعون بھی تباہ کرے گا، تباہ و برباد ہوگا۔ اور پھر سورت ختم کی اللہ نے اس بات پر، وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، فرمایا اللہ کے علاوہ کبھی کسی کو نہ پکارنا، پکارنا ہمیشہ اللہ کو پکارنا ہے ہر مصیبت اور مشکل میں، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کل شیء ہالک الا وجہہ، سب نے ختم ہو جانا ہے باقی رہنے والی ذات اللہ کی، کل من علیہا فان، کل شیء ہالک الا وجہہ، باقی رہنے والا اللہ ہے، اسی سے تعلق جوڑو، کل کو تم نے حاضر بھی اسی کے دربار میں ہونا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ یہ ہے خلاصہ سورہ القصص کا جو میں نے ذکر کیا، یہ 20واں سپارہ، رات اگرچہ 21واں پڑھا گیا لیکن میں نے عرض کیا ہم تھوڑا سا پیچھے رہیں گے کیونکہ ابھی 17واں روزہ ہے، 20 سپارے ہو گئے ہمارے، تاکہ 29 تک جو ہے ہمارا یہ سلسلہ چلتا رہے۔ سورہ عنکبوت سے کل انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ اللہ ہمیں ہر وقت اپنے سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت العز الاكرم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك یا ارحم الراحمین۔